ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ عدی بن حاتم تائی، یہ حاتم تائی کے بیٹے عدی یہ صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت طورمہ یہ نظر آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ امام پاک سے انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ امام میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ امام مسلم کی شہادت ہوگی، ہانی کی بھی شہادت ہوگی، اور فرمایا کہ اب آپ کوفے نہ جائیں، آپ ایک کام کریں، آپ ہمارے قبیلے کی طرف چلیں، آپ ہمارے قبیلے کی طرف چلیں جو یمن کی سرحدوں سے ملتا ہے۔ ہم پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں کوئی نہیں آئے گا، اور صرف 20 دن کی مہلت آپ مجھے دیں، میں ایک لشکر جرار تیار کر کے آپ کے ساتھ رہوں گا، اور پھر ان کو مزہ چکھائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن مجھے تو کسی اور بات کا حکم ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ امام پاک سے انہوں نے کہا کہ میں کوفہ سے اپنے بال بچوں کے اخراجات لے کر کے وطن جا رہا ہوں، تھوڑی دور پر میرا علاقہ ہے، تو میں وہ سامان پہنچا کر واپس آتا ہوں۔ طورمہ واپس آئے بھی، لیکن جب واپس آئے تو امام علی مقام کی شہادت ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد کوہ ذی الحشم پر جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر آپ نے چونکہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، دیکھا کہ دور سے لشکر آ رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1000 یا 1500 کا وہ لشکر تھا، اور اس کی قیادت حور بن یزید نام کے ایک شخص کر رہے تھے۔ وہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے امام سے کہا کہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو قید کر کے اس کے پاس لے جاؤں۔ حضرت حر نے جب یہ بات کہی کہ میں معاذ اللہ قید کر کے آپ کو لے جاؤں، امام پاک نے فرمایا حر تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو مجھے قیدی بنا کے لے جائے گا؟ حر نے جواب دیا امام یہ بات اگر عرب میں کوئی انسان مجھ سے کہتا تو میں اس کی ماں کو پلٹ کر جواب دیتا، لیکن میں آپ کی امی جان کو پلٹ کر جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ کی ماں بنت پیمبر فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے، اس لیے میں پلٹ کر کوئی جواب آپ کو نہیں دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ حر نے پلٹ کر سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اللہ کو منظور نہ ہوا جو میرے نبی کی شہزادی کے نام کا اتنا احترام کرتا ہے وہ جہنم میں کیسے چلا جائے، اس لیے قدرت نے حر کو پلٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو یہ نام فاطمۃ الزہرا کے احترام کی برکت ہے، یہ تعظیم کی برکت ہے کہ حر کو اللہ نے پلٹنا نصیب فرمایا۔ کہتے ہیں امام پاک نے دیکھا کہ حر جو ہے اس کے ساتھی اور اس کی سواریاں کانپ رہی ہے، ہانپ رہی ہے، ہپائی ہے ان کے اندر۔ فرمایا کہ یہ تیری سواریاں کیوں ہانپتی ہے؟ حر نے کہا ابن زیاد کا حکم تھا کہ کوفہ سے لے کر حسین جہاں پر موجود ہے وہاں تک پڑاؤ نہ کرنا، رکنا نہیں، تو میں دوڑاتے ہوئے آیا ہوں، کہیں رکا نہیں ہوں، تو ان کو پانی کی پیاس لگی ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے پاس پانی موجود ہے، لے تو بھی اپنی سپاہ کو پلا اور اپنی سواریوں کو پلا۔ امام نے اپنا پانی دے دیا۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا، امام نے اذان دینے کے لیے حکم فرمایا، اذان ہوئی، اور پھر امام نے فرمایا حر تو الگ اپنی نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟ اس نے کہا امام آپ ہی کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ امام علی مقام کو وہ لے کر کے چلتا رہا۔ بالآخر المختصر یہ کہ امام پاک کو وہ لے کر کے چلا، اور اس کے پاس ابن زیاد بدنہاد کا خط آیا۔ جو حر نے خط لکھا تھا اس کا جواب آیا کہ حسین کے میں ساتھ میں ہوں، اور امام علی مقام یہ کہتے ہیں کہ میں خود نہیں آیا ہوں، میں بلایا گیا ہوں، کوفیوں نے مجھے خط لکھے ہیں، تقریباً 150 سے زائد خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے بتائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا آنا اگر نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ باتیں کبھی سن کر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب آپ آئے تھے تو آپ واپس جانے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ دراصل یہ واپس جانے کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ حجت تمام ہو رہی تھی
کہ ہم نے ہر جگہ جنگ کو ٹالا ہے لیکن انہوں نے ہم پہ جنگ مسلط کی ہے۔ امام پاک معاملہ کلیئر کرتے جا رہے ہیں، یزیدیت کو بے نقاب کرتے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں کہا، واپس جانے کی بات کی، لیکن آپ جانتے تھے واپس جانے نہیں دیں گے، تو چونکہ آپ باطل کو مکمل بے نقاب کرنا چاہتے تھے کہ ہم تو جنگ ٹال رہے تھے، ہم پر جنگ مسلط کی، ہم پہ ظلم کیا گیا، امام پاک پورا پکچر گویا کہ کلیئر کر رہے ہیں۔ تو ابن زیاد کے پاس حر نے خوش ہو کر خط لکھا تھا کہ دیکھو اب وہ تو واپس جانے کی بات کرتے ہیں، تو اس بدبخت نے کہا کہ ان پہ سختی کر اور ان کو راستے سے ہٹا کر کسی میدان میں اتار۔ امام پاک کو جب یہ حر کے پاس یہ خط آیا تو اس نے امام پاک سے کہا کہ دیکھو یہ ابن زیاد نے یہ بھیجا ہے، تو میرے پاس 1000 سپاہ موجود ہیں۔